نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پہلے چلا رہا ہے فرماتے ہیں سوچ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جب حیوانات کو ایک مدد کا محتاج بنایا جو اس کی امداد کرے اور غذا کا محتاج بنایا جس سے اس کا وجود قائم رہے اور ان دونوں جنس یعنی انسان اور جن کو خلقت کے لیے اس لیے خلقت ہوئی ہے کہ ان کو عبادت کا حکم ہو گئے غذا کا محتاج بنایا قوت پہنچایا اپنی ذمہ داری لی تب کہا کہ تم کو اس لیے پیدا کیسے عبادت کرو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی عبادت کیسے کرو گے جب کھاؤ پیو تب تو کھانے پینے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں تم عبادت کرو کتنا نقصان جانوروں کی نہیں ہے ذمہ داری جن انس کے لیے صرف ہے حیوانات کا کہیں شیر ببر کا نام نہیں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون یہ نقطے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس غذا دینے اس کے پہنچانے کی کفالت فرمائی ہے سوچنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو حیوانات کو ایک مدد کا محتاج بنایا جو اس کی امداد کرے وہ غذا کا محتاج بنایا چل نہیں سکتا جب تک غذا نہ اٹھ نہیں سکتا جس سے اس کا وجود قائم رہے کھانے پینے سے وجود قائم اور ان دونوں جنس یعنی انسان اور جن کو خلقت کے لیے اس لیے پیدا کی ان کو عبادت کا حکم ہو گئے اور اس سے اپنی اطاعت کا مطابقہ جو ہم نے ذمہ داری لیا ہے تو اب عبادت کا ہم حکم کریں گے تو بجا ہوگا ان دونوں جنس یعنی انسان اور جن کو کی خلقت یعنی انسان اور جن کی خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو عبادت کا حکم ہوئے اور ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ ہو اس لیے ان کو بے فکر کرنے کے لیے وما خلقت الجن والانس کرنا ہے حضرت تھانی لکھ رہے ہیں ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ ہو اس لیے حضرت تھانی لکھ رہے ہیں ان کو بے فکر کرنے کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمایا ربط کرنا جن انس کہا جانوروں کو نہیں کہا ان کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا انسان اور جن تعلیم سب انسانوں کے لیے تعلیم ہے وہی جناتوں کے لیے برابر تھا نہیں لکھا اس کو بے فکر کرنے کے لیے یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ رزاق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان دونوں جنس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جن اور انس کو جن ہو تو وہ بھی سنیں انس تو سن ہی رہے ہیں افریقہ میں تھا تو معلوم ہے کہ بہت سے جن آتے ہیں مدینہ منورہ سے تقریب میں
بیچارہ انتقال ہو گیا قاری یعقوب کا. میں نے کہا مجھ کو ملاقات وغیرہ مت کرانا, مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا ملاقات میں کرانا. ہزاروں سال کیوں آپ پیدا دیکھیں. سو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے ان دونوں جنس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یعنی اس واسطے پیدا کیا ہے کہ ان کو عبادت کا حکم کرے. جیسے کوئی اپنے غلام سے کہے کہ اے غلام, میں نے تجھ کو صرف اس لیے خریدا ہے کہ میری خدمت کرے, یعنی اس لیے خریدا ہے کہ تجھ کو خدمت کا حکم کروں اور تو اس کو بجا لائے. غلام خریدتا ہے, وہی حیثیت ہماری اللہ کے لیے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم اس سے مطالبہ بھی ہے. ہر غلام سے آدمی خدمت لیتا ہے نہیں, جس کو خریدتا ہے اسی. تو اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہم خالی ناچ گانے کے لیے اور اس کے لیے پیدا. مقصد کو نہ بھولو بچہ, اسی حال میں رہو, مقصد کو نہ بھولو. کس لیے پیدا ہوئے یہ نہیں, حقیقت اور ہے, رسم و رواج اور ہے. یہ تعویل اس واسطے کی بہرحال اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ صرف عبادت کے قصدوں کو پیدا کیا ہے, یہ قصد تشریعی ہے. یہ قصد کہ وہ معصیت کے ساتھ متعلق نہیں, معصیت نہیں. قصد تشریعی تم سے یہ ہے کہ تم گناہ نہ کرو, عبادت کرو. تشریعی کیونکہ شرع میں اسے ممانعت ہے. تشریع ہم سے دو, ایک قصد تقویلی ہے پیدا کیا, اور کیوں پیدا کیا, وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب. ہمارے حضرت کبھی فرماتے تھے کہ روزانہ بیان کرنا آسان تھوڑے نا ہے, یہی انداز تھا. لیکن یہ سب کتابیں تھوڑی تھی اس وقت, یہ کتابیں وجود میں تھی لیکن ساتھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کون لے آئے تھے کتاب, بولی یہ شیر محمد لے آئے تھے. اس آیت میں جو فرمایا کہ صرف عبادت کے قصد سے ان کو پیدا کیا, یہ قصد تشریعی ہے, شریعت کا حکم, کہ وہ معصیت کے ساتھ متعلق نہیں. تم سے اور معصیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے, تم اور اللہ کی نافرمانی جوڑ نہیں ہے, کیونکہ شرع میں اس سے ممانعت ہے. سب خرافات میں شریعت میں ممانعت ہے. اور قصد تقوینی یعنی تخلیق طاعت وہ معصیت دونوں کے ساتھ متعلق ہے. اور قصد تقوینی یعنی تخلیق طاعت اور معصیت دونوں کے ساتھ متعلق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, جو عمل کرتے ہو طاعت کرو یا معصیت کرو ہم جانتے ہیں. تم سب خلقت تخلیق و ایجاد کے بیان کر دینے میں لوگوں کو بتلا دینا اور آگاہ کرنا ہے کہ کس واسطے پیدا ہوئے. تفسیر میں صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے. کوئی ہے اس کا کچھ شبہ؟ سب ظہور ہوتا جا رہا ہے. یہ چیز ہے, یہ اللہ کا طریق ہے مولانا, اس کی کوئی وقت بھی نہیں, کوئی ان مضامین کی بھی کوئی وقت نہیں. بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں, کھاؤ پیو بس ختم. آگاہ کرنا ہے کہ کس واسطے تم پیدا ہوئے ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کے مقدمے مقصود ہے اس سے ناواقف رہنا ہے. صاف کوئی ہم نے چھپایا نہیں, ہم نے اس لیے پیدا کیا, سوچو سمجھو. زبردست مضمون ہے, کیا اہل اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ جو ان کے مقدمے میں مقصود ہے اس سے ناواقف نہ رہے، جانے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، اس سے اظہار کریں، طریق ہدایت سے بھٹک نہ جائیں۔ ربا کیا ہے یعنی پیدا کر کے تم کو چھوڑ دیا، تمہارے پیدائش کا مقصد نہیں بنایا، اور رعایت حقوق کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ یہ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے، حقوق کی تشریح کو نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنے مقصد ہی سے ہٹ جائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے۔ طریق ہدایت سے بھٹک نہ جائیں اور رعایت حقوق کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ اللہ کا حقوق ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حقوق کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ اور بعض اخبار میں آیا ہے کہ ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کاش یہ خلقت پیدا نہ ہوتی، گناہ کر رہا ہے، کاش یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر پیدا ہو چکے تھے تو یہی جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے، یا تو پیدا ہی نہیں ہوتے، نئی چیز نہیں، اور پیدا ہو گئے تو کاش کی جانتے یہ کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے ہیں کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم موافق کاش کے عمل کرتے۔ تیسرا یہ کہتا ہے جب جان گئے، پیدا ہو گئے، تب کیا ہونا چاہیے؟ علم مطابق عمل ہونا چاہیے۔ چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال ہی سے توبہ کر لیتے۔ یہ مضمون کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی دیکھا۔ ایک کہتا ہے کاش کے پیدا ہی نہیں ہوتے، اگر پیدا ہوئے ہوتے تو جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے۔ تیسرا کہتا ہے جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم معافی عمل کرتے۔ چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال ہی سے توبہ کر لیتے۔ کیوں جمع کر رہے ہو گناہوں کو؟ اللہ کو تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برائی تو لے جاؤ اس کے پاس۔ ابھی کوئی ہدیہ لے آتے ہیں، مٹھائی لے آتے ہیں، ابھی کوئی کنکر پتھر لے آ کے دے دے تو ہدیہ ہوگا۔ اللہ کے یہاں کا معاملہ یہی ہے، طاعات کو لے آتے، طاعات کو لے آتے، کم سے کم برائی تو نہ لے آتے۔ میں سمجھتا ہوں مضمون کافی ہے بیان کے لیے۔ یہ ہے مجلس، یہ ہمارا حضرات اتنی پتلی کتاب مجلدات پر غالب ہے۔ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے توبہ ہی کرتے ہیں۔ بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کے ذات کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت توحید میں مشغول ہوں۔ من نہ کردم خلقتا جود کنم، بلکہ کردم خلقتا سود کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں ہے کہ اپنا کوئی نفع حاصل کروں، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ بندگی کرے۔ اس لیے پیدا کیا کہ ان پر سود یعنی نفع پہنچا، اس لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں کو پیدا کیا ہے اپنے لیے نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ روزی کما کے لے آئیں، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ دسترخوان بچھا کے بھیکھو چاہ رکھے، یہ بھی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا۔ دونوں کی نفی ہے بھائی۔ خادم دو قسم کے، اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کما کے لے کے دیتی ہے، اور ایک اولاد جو رہتی ہے وہ دسترخوان بچھاتی ہے، لگاتی ہے۔ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے روزی کی ضرورت، نہ تمہاری کمائی کی ضرورت، نہ تمہارے دسترخوان کی ضرورت۔ اگر وہاں دسترخوان نہ تو ہم کو کھانا ملتا، تو ہم نے کہا کہ بھائی کھانا کھلایا تب کھانا ملتا ہے، کہا نہیں۔ دسترخوان کی بھی ضرورت تھی، جیسے روٹی سے رکھی ہے تمام، لیکن مل رہی تھی، کھلانے کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت تھی، دسترخوان کی ضرورت تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کھانا بہت ہے
لیکن کھلانے والا جب ہوگا وہی کھائے گا. اللہ جس کو کھلاتا ہے وہی کھاتا ہے. موری جو سب سمجھ لیں تو مطمئن ہو جائے, متوکل ہو جائے. صحیح بات. ان کو اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے. ضرورت ہے اکتفا کرو, کافی ہے. اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر مضبوط رہے عبادت کے لیے. لذائذ نہیں. اللہ میں کہتے ہیں اسے پہلے, اللہ میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ لذائذ معنی نجات تو نہیں ہے. سمجھیے مولی لو سمجھیے, یہ لذائذ کا استعمال کرنا معنی نجات تو ہو جائے گی, لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنا محال ہے. چاہے جنت الفردوس میں پہنچ جائے, جنت میں پہنچ جائے, یہ بڑی بات ہے. اس کے لیے لذائذ کو چھوڑنا ہوگا, مباحات پہ اکتفا کرنا ہوگا. یہ طریق پورا ہے ہمارا, ماتھانی کا پورا طریق یہی ہے. لذائذ کو حقوق کو چھوڑنا نہیں ہے, اور حضور کے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے. پوری تعلیم کا خلاصہ ماتھانی کی یہی ہے. حقوق کو بجا لاؤ, لیکن حضور میں اعتدال رکھو. یعنی کہ آپ آئس کریم کھا رہے ہو, کھاتے چلے جاؤ. اس کے اندر سوچو کتنا ہم کو کھانا چاہیے. حضور کی اجازت ہے, حقوق کی تو بالکل امر ہے, کھاؤ کھلو, لیکن حضور میں کیا کتنی عمدہ بات ہو. آپ سمجھیں عربی. لذائذ کا استعمال معنی نجات نہیں ہے, جنت پہنچ جاؤ گے, لیکن معنی درجات عالیہ تک ہے. عالیہ تک پہنچو گے نہیں جب تک کہ مباحات میں اعتدال نہیں پیدا. یہ پورا سلوک تصوف یہی ہے تھانوی کا, عوام مشاہد کا. کاش کے لوگ سمجھتے ہیں. ہر وقت آدمی امتحان میں ہے, ہر وقت امتحان. بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو. کیونکہ تو غلام اس لیے نہیں, اس لیے کہ غلام اس لیے کہ تو غلام کو اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے, بلکہ غلام اس لیے خریدتا ہے کہ تیری خدمت کرے. جب اپنے غلام سے جب مطالبہ کرتے ہو خدمت کا, تو اللہ اگر طاعت کا مقابلہ کرے تو کیا بعید ہے. کتاب سنتا ہی نہیں, کتاب دیکھتا ہے. طریق کیا ہے خدا کا, اچھے سے لوگ چل رہے ہیں. حقوق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جتنا کھانا ہے, پیٹ مضبوط رہے, دل مضبوط رہے, کھاؤ. حدود میں مت پڑو, حدود میں اعتدال. حقوق میں پورا پورا حق ادا کرو بدن کا, لیکن حدود لذت ہے ان میں اعتدال ہے. اس کی بھی اجازت ہے. کل من حرم زینت اللہ, اس کی بھی اجازت ہے, لیکن اس میں مبالغہ جائز نہیں. بہت اچھا بات. ہم نے دیکھا بھی ابھی سوتے سواتے کیونکہ آدمی غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں وہ اپنے کام میں لگا رہے. وہ چاہتا میرے کام میں لگا رہے, بلکہ اس لیے خرید کرتا ہے کہ تیری خدمت کرے. تم اس لیے خریدتے ہو. بس یہ آیت ایسے لوگوں کو حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اور اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کی طاعت سے غافل ہیں. بلکہ اس واسطے پر کیونکہ تو غلام اسے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے, بلکہ اس لیے خریدا کرتا ہے کہ تیری خدمت کرے. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے غافل ہیں. رب کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے اور اپنے حقوق تک حدود میں لگے ہوئے ہیں.
بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حضور نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کی اطاعت سے غافل ہے. اسی بات سے جب ابراہیم ابن ادہم شکار کو نکلے تو گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہاتف کی آواز سنی شکار کے لیے جائے, اور یہی ان کی توبہ کا باعث ہوا. ہاتف کی آواز, وہ ہاتف کہتا اے ابراہیم کیا اسی لیے تم پیدا کیے گئے ہو؟ ماں خلقت لہذا, تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہاتف کی آواز سنی اور یہی اس کی توبہ کا باعث ہوا. وہ ہاتف کہتا اے ابراہیم کیا اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تجھ کو یہی حکم ہوا کہ شکار کرو خالی؟ پھر دوسری آواز سنی اے ابراہیم نہ اس لیے تو پیدا ہوا ہے نہ تجھ کو یہ حکم ہوا. جب پیدا ہوا نہیں, حکم بھی میں نے نہیں دیا کہ بس یہی شکار کیا کرو اور طاعت کا حکم ہے. عبادت کا تو حکم ہے. سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. تم کس لیے پیدا کیے ہو اس کی حکمت کو سمجھ کے عمل کرو, وہی سمجھدار ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. کچھ ہوشیار بندے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو مثل سمندر کے بنایا اور اپنے اعمال کو مثل کشتی کے اوپر ہو گئے, ورنہ ہلاکت تھی. اگر کشتی نہ بناتے اعمال کی تو ہلاک ہوتے, ہلاک ہو ہی رہے. سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو یعنی کس لیے تم پیدا کیے ہوئے ہو سمجھ کر اس پر عمل کرے. اور فقہ حقیقی یہی ہے کہ جس کو یہ عنایت ہوا تو اس کو بڑی نعمت مل گئی. جس کو یہ مل گیا بڑی نعمت یہی ہے, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں. اسی کو امام مالک نے کہا ہے فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا, فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ قلب میں ڈالتا ہے. یہ موقع سے لیا ہے. فقہ بہت سے مسائل معلوم ہے, یہ نہیں فقہ نہیں. فقہ وہی ہے کہ ایک نور تم کو حاصل ہو جائے جو اللہ کو پہچانوا دے. جب تک وہ فقہ حاصل نہ ہو بس نہ کرو, راستہ چلتے رہو, چاہے 80 سال 90 سال 100 سال کے ہو جائے. ابھی بچے ہو تم, جب تم کو یہ نور نہیں ملا تو ابھی بچے ہو, طفل مکتب ہوگی. امام مالک فرماتے ہیں کہ فقہ کثرت روایت سے نہیں ہے بلکہ فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں نور فقہ ہے, نور ایمان ہے. اور میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحمہ اللہ سے سنا ہے, فرماتے تھے فقیہ وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجاب ہٹ جائے, دل کی آنکھ سے حجاب ہٹ جائے. پردہ ذات ہو جاتا ہے, دکھائی پڑتا کوئی نہیں, پریشان ہو جاتا آدمی. اور دل کے پر ایک نہیں پڑتے, ہزاروں پردے پڑے, ہم کو کوئی فکر نہیں. جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جیسے چاہو. بس جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ایجاد کی سمجھ میں آ گئی صرف اس کو اپنے ذرائع کے پیدا کیا ہے اور صرف خدمت کیے گیا ہے. اس کا یہ سمجھنا سبب ہو جائے گا دنیا سے منہ موڑنے کا. آخر تک جس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری خلقت ہماری ایجاد کس لیے ہے, جس دن سمجھ میں آ جائے گی یہاں سے اوپر ہو جائے گا, سمجھ ہی بھی نہیں آتا. صرف اسی کو اپنی اطاعت کے پڑے اور صرف خدمت کے بنائے, اس کا یہ سمجھنا سبب ہو جائے گا دنیا سے منہ موڑ کر آخر طرف رخ کرنے کا اور حدود رفسانیہ کو چھوڑ کر فکر معاد و آمادگی کے ساتھ اپنے مالک کو حکم میں لگ جانے کا. جس یہ بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آ جائے. یہاں تک کہ بزرگ کا قول ہے, مجھے خبر دی جائے کہ تو کل کو مر جائے گا تو
تو اپنے نفس میں کوئی تغیر نہیں پائے، کچھ کرنا پڑے پر اب دیکھ جانا ہوتا ہے 8 بجے 7 بجے سامان تیاری کرنے جا رہا ہوں، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم ہے کہ ابھی تم کو مرنا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تیاری کی ضرورت نہیں، چلو لیتے رہو ہم کو مرکو موت سے کہو، ہم تیار بیٹھے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب آدمی کیا مجھے سب چھوڑ تیاری کر، کہاں تیاری کرو گے، بستر ادھر ادھر رکھ کے جانا ہے تم کو، اسی مجلس کی کوئی وقت نہیں، ہمارے نزدیک وقت سمجھتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. دنیا سے موڑ کر آخر کی طرف رخ کرنے کا، حدود رفتاریوں کو چھوڑ کر فکر مال وہ آمادگی کے ساتھ اپنے مالک کے حقوق میں لگ جانے کا نام یہ فہم ہے. یہاں تک یہ ایک بزرگ کا قول ہے، مجھے اگر خبر دی جائے کہ تو کل کو مر جائے گا تو اپنے نفس میں کچھ تغیر نہ پاؤں، کیونکہ تیاری پہلے ہی کیے ہوئے. حضرت خالی لکھ رہے ہیں فائدہ الحمدللہ، کیونکہ آخر کے لیے تو تیاری بیٹھا ہوا ہوں، تیاری کیا ضرورت. میں نے لکھا فائدہ ہے، سبحان اللہ کیا عمدہ حال ہے، آخر کی تیاری کر کے بیٹھے. ہمارے ہاں میں گجراتی لوگ میں فرق بتا رہا ہوں، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے وہاں کہ آج سفر کا دن ہے، یعنی وہ جو مقامات متبر کا کو دیکھنے کا دن ہے، یہی وقت ہوتا ہے. اب ہم لوگ تیاری کرتے کرتے کچھ دیر ہی ہو جاتی، موٹر وال چلاتا ہے کہاں ہے لوگ. جب ہم لوگ گئے گجراتی سب بیٹھے ہوئے، اور مرد سب جگہ بیٹھے ہوئے، پہلے سے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ فرق ہے یو پی میں اور گجرات میں. مقامات مکے مدینے کی بات کر رہا ہوں، کوئی تیار، ہمارا آدمی کوئی تیار نہیں رہتا تھا، نہ عورت نہ مرد، اور وہ سب عورت مرد بچے سب تیار بیٹھے رہتے سڑکوں پر سامان لے کر کے. میں نے کہا یہ فرق ہے گجرات میں یو پی میں، دیکھو. وہاں فرق ایک اور بتاؤں، صف میں اول صف کے سابقین عرب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ دھوپ کے چکر میں رہتے ہیں، کوئی سائے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی ہوا کے چکر میں رہتا ہے. یہاں سے ایک صاحب بہت بڑے آدمی تھے، وہ اپنے مریدی کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. وہ عادت ہے، پیر ہو جائے تب بھی وہ بری عادت رہے گی تو رہے گی. ویسی اصلاح سب کو کرنا چاہیے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو گئی. امام نے کہا سعید جو انہوں نے کہا کہ بہت سے حجاج صف اول کی طرف سفر نہیں کرتے، اگر نہیں آگے بڑھیں گے میں شرطیوں سے کام لوں گا، سپاہیوں سے نکال دوں گا. تب شیخ نے کہا جلدی بڑھو، ہم لوگ کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا تھا. میں نے دیکھا بڑھتے ہی نہیں، پاکستان ہندوستانی لوگ سب اول میں بڑھتے ہی نہیں. میں دیکھ چکا مہینوں سالوں رہا ہوں، کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ سبقت کرے. عرب سبقت کرتے چلے جائے، اول سمے پہنچ جاتے ہیں. آپ کے نہیں برائی کی یہ چیز ان کے اندر ایسی ہے، ایک ہی جاتے ہی تلاوت کرام اللہ، دوسرے سبقت سب. ہمارے تھے کہتے تھے کہ ان لوگوں کا لبیک بھی عربوں کا جب ہو جائے لبیک، وہ عجیب انداز سے لبیک کہتے ہیں. جب گھر میں کوئی آوے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں، ایک آگے چپ ہی بیٹھ گیا. یہ مطلوب شرعی ہے، لبیک اللہم لبیک، اس انداز سے وہ کہتے ہیں. کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ آداب حسنہ کو اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے راہ میں چست مستعد ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی کرے. کسی بزرگ سے ان کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا تو روٹی کیوں نہیں کھاتا. کسی بزرگ سے
ان کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا تو روٹی کیوں نہیں کھاتا ہے؟ جواب دیا کہ روٹی چبانے اور چبانے اور ان کی پوچھنے میں 50 آیتوں کا نقصان ہوتا ہے، روٹی نہیں کھاتا۔ یہ میں نے بہت سنا امام محمد احمد صاحب سے، ایک بزرگ تھے وہ ستو لیے رہتے تھے، کھانے کے بعد پانی ڈالا کھا لیا، انہوں نے کہا روٹی نہیں کھاتے، کہا روٹی میں 60 آج کا نقصان ہوتا ہے، پیٹ بھرنا پڑ لیا۔ ہمارے سب کا حال الگ، یہ بھی کہتے تھے، سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کا ایک حال تھا۔ چلے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں کو انتظار حول قیامت اور ملکات جبار نے دنیا سے غافل کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے حول کے انتظار میں ملاقات جبار کے انتظار میں دنیا سے غافل کر دیا ہے، اور اس خیال نے دنیا کی لذت کی آگاہی اور مسرت کی خواہش سے دور ڈال دیا ہے۔ کہاں کی لذت، کہاں سے آگاہی؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس راستے میں مستعد فرما دے۔ سب چیزیں قدر کی ہیں، دنیا اور آخرت برابر نہیں ہوتی، دنیا دنیا ہے، آخرت آخرت۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ بل تؤثرون، ہم لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم لائے بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا، قاری قرآن میں نہیں ہے، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت اسے چلنے کی ہمت عطا فرمائے، طریق کی معرفت چلنے کی ہمت، اور اپنے قبولیت سے ہم سب لوگوں کو شرف فرمائے۔ دعا کیجیے۔ اللہم صلی اللہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی برکت سے مجلس کے اندر اللہ نورانیت پیدا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، طلب عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا سکیں، ان کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے، دنیا کے جال سے، اس کے قید سے، اس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ربنا تقبل منا۔ جو ہمارے لڑکے کو صحیح کی، ہمارے لڑکے کی طبیعت خراب ہے، اور بھی بیماریاں ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اللہ تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ امراض بدنیہ سے بھی، امراض روحانیہ سے بھی اللہ ہم سب لوگوں کو شفا عطا فرمائے، اور آخرت کا معاملہ آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔